بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام فقال السلام علیکی یا امہ فقلت وعلیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ائتنی بالکساء الیمانی فغطینی به فأتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وصرت انظر الیہ وإذا وجهه یتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا شافعهم يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو ومعها ولديك تحت الكساء فأقبل العلي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب روائي قد أذنت لك فدخل العلي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم
ودود لمن هداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهركم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكة فقال عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزهية ولا فلكا يدعو ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيتي نبوة ومعدن رسالتي هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتسرني أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله الذي لا يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزهية ولا فلكا يدعو ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال الذي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني عن دروسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثنا بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عز والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثنا بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وكشف الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجتي إلا وكشف الله حاجته. فقال علي عز والله فزنا وسدنا وكذلك أشياءنا فعدوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. ہائے
جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، گر کوہ مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے، کیا نام ہے اس نام کے صدقے او دبیر، کیا نام ہے اس نام کے صدقے او دبیر، گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے، جب نام علی بر محمد والی محمد صلوات۔ مجلسوں سے کچھ ملک شیشوں میں بھر کر لے گئے، مجلسوں سے کچھ ملک شیشوں میں بھر کر لے گئے آنسو خدا جانے کے گوہر، لے گئے مجلسوں سے کچھ ہم اسی در کے گدا ہیں، ہم اسی در کے فقیر، بھیک جس در سے فرشتے آ کے اکثر لے گئے، مجلسوں سے دیر سے پہنچے درے شاہ نجف پر فقیر، ایک عہدہ تھا غلامی وہ بھی کمبر لے گئے، مجلسوں سے کچھ ملک۔ فاتحہ۔ بر محمد والی محمد بلندتر صلوات۔ زندہ میں جب کہ دختر شبیر مر گئے،
زندہ میں جب کہ دختر شبیر مر دنیا سے دفعتاً سفر خود کر کنبے کے دل پہ داغ جدائی کا دھک گل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر جنت بسائی دیکھ کے دنیا کے باغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے دار بازو ہلا کے بانو ناشاد نے بی بی پدر کے سر سے اٹھاؤ تو سر باتیں ابھی تو کرتی تھیں آنسو بہا ساکت ہے نبض آئے غضب سرد در منہ دیکھتے عزیز کا نقشہ بدل گیا کس وقت سانس رک گئی کب دم نے لو ہاتھ جوڑتی ہے یہ ماں سکی مجھ کو بلا لو تم ہو جہاں سکی ڈھونڈوں نکل کے تم کو کہاں ہے سکین مادر کو قبر ہے یہ مکان ہے سکین میں جانتی ہوں موت سے بدتر حیات کو اب کون سوئے گا میرے پہلو میں کو اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو زندہ میں جب کہ دخترے بر محمد والی محمد صلوات زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو سجاد کہہ کے گر پڑے چھوٹی سی قبر پر زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو سجاد کہہ کے گر پڑے چھوٹی سی قبر پر مظلوم ایسے گر پڑے مظلوم ایسے گر پڑے تربات بہن کی جیسے حسین تھے گرے اکبر کی لاش پر زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو سجاد کہہ کے گر پڑے چھوٹی سی قبر پر دیکھو نہیں رہی میرے ہاتھوں
زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو سجاد کہہ کے گر پڑے چھوٹی سی قبر پر کرتا ہوں یاد رو کے میں منظر وہ درد کا کانوں کے زخم پر جو تماچا تجھے لگا بابا کو تو سنا پہ بابا کو تو سنا پہ صدا دیتی رہ گئی بابا سنا پہ روتے تھے تب تجھ کو دیکھ کر زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو سجاد کہہ کے گر پڑے چھوٹی سی قبر پر بر محمد والے محمد صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعلوب من غیر رغیت وخالق من خیر رویت الذی لم یزل قاوما دائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی رحمت ومنکر العباد من الحلقت سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ البیت الطیبین الطاہرین الحر المیامین المعصومین من یوم هذا الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات مجلس اعضاء بسلسلہ شہادت جناب سکینہ بنت الحسین برپا ہے اور آپ سے سماعت فرما رہے ہیں. سب سے پہلے حمد ہے اس پروردگار عالم کی کہ جس کا لاکھ شکر ادا کیے جائے کم ہے. حمد ہے اس پروردگار عالم کی کہ جس کا شکر ادا کرنے کے لیے لاکھ سجدے کیے جائیں کم ہے. حمد ہے اس پروردگار عالم کی کہ جس کا شکر ادا کرنے کے لیے لاکھ روزے رکھے جائیں کم ہے. حمد ہے اس پروردگار عالم کی کہ جس کا شکر ادا کرنے کے لیے لاکھ عبادت ہی کی جائیں کم ہے. جس کا شکر ادا کرنے کے لیے لاکھ روزے رکھے جائیں کم ہے. جس کا شکر ادا کرنے کے لیے لاکھ زکوٰۃ دی جائے کم ہے. جس کا شکر ادا کرنے کے لیے لاکھ حج کیے جائیں کم ہے. کیوں؟ اسی لیے کیونکہ اس نے ہمارے دلوں میں وہ علی اتارا کہ اگر وہ علی پہاڑوں پہ اتر جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. صلوات پڑھی باواز بلند. حمد ہے اس پروردگار عالم کی کہ جس نے ہمارے دلوں میں وہ علی اتارا کہ جس کی ولایت سارے کے سارے عالمین پہ واجب ہے. 18,000 عالمین ہے اور 18,000 عالمین کے اوپر علی کی ولایت واجب ہے. زان محترم گھوڑے پڑھنے لگا ہوں. روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ چلے. شروع کر دی میں نے مجلس. حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ چلے اور ایک بستی ایسی دیکھی کہ جس کے اوپر عذاب ہے. توجہ رکھیے گا, اس بستی کے اوپر عذاب ہے اور اس بستی کے سارے لوگوں کو آگ کی لجام فرض چڑھائی ہوئی ہے, آگ کی لجام باندھی ہوئی ہے. لیکن اس بستی کے اندر ایک شخص ایسا ہے جس کے اوپر عذاب نہیں ہے. عذاب ہے لیکن اس کا عذاب بستی کے لوگوں سے الگ ہے.
توجہ ہے, اس کا عذاب بستی کے لوگوں کے عذاب سے الگ ہے. اب حضرت عیسیٰ نے پوچھا کیا کوئی ہے کہ جو مجھے جواب دے کہ اس بستی پہ عذاب کیوں ہے؟ تو اس نے ہاتھ بلند کیا اور کہا اس بستی کے اوپر عذاب اس لیے ہے کیونکہ یہ لوگ اس دنیا سے ایسے محبت کرتے تھے جیسے بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے. توجہ, کہا کہ یہ لوگ دنیا سے ایسے محبت کرتے تھے جیسے ننھا بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے. اب پوچھا ذرا یہ بتاؤ, یہ لوگ اس دنیا سے ایسے محبت کرتے تھے جیسے ننھا بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے, ان پہ عذاب آ گیا, تم پہ عذاب الگ کیوں ہے؟ تمہارے منہ پہ لجام کیوں نہیں چڑھائی ہوئی؟ کہا میں ان کے جیسا نہیں تھا, ان میں تھا. توجہ, کہا میں ان کی طرح دنیا سے ایسے محبت نہیں کرتا تھا جیسے ننھا بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے, لیکن ان کے ساتھ رہتا تھا, ان کے ساتھ سوتا بیٹھتا تھا, ان کے ساتھ رہتا تھا. یعنی کہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر تم جانتے ہو کہ کسی کے دل میں علی پہ شک ہے, اس سے دور رہنا, خود بھی عذاب میں جائے گا, تمہیں بھی عذاب میں لے جائے گا. صلوات پڑھی بابا بلند. خود بھی عذاب میں جائے گا اور تمہیں بھی عذاب میں مبتلا کر دے گا. ایزان محترم ہوا یہ, اب آپ نے جملے پہ غور نہیں کیا. وہ لوگ اس دنیا سے ایسے محبت کرتے تھے جیسے ننھا بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے, جیسے ننھا بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے. یعنی کہ اگر کسی چیز سے کوئی انسان کسی چیز سے ایسی محبت کرے جیسے ننھا بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے, خدا کہتا ہے وہ تمہاری ماں ہے, وہ اس کو ماں قرار دیتا ہے, وہ مان لیتا ہے کہ تمہاری ماں ہے. یعنی کہ کسی چیز سے ایسی محبت کرے جیسے ننھا بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے, خدا کہتا ہے وہ تمہاری ماں ہے. ہم ولایت علی ابن ابی طالب سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے ننھا بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے. ولایت علی ہماری ماں ہے. صلوات پڑھی بابا بلند. اذان محترم, ولایت علی ہماری ماں ہے. اگر ابھی بھی کسی کو کوئی شکوہ ہے, تو اگر ابھی بھی کسی کو ریزرویشنز ہیں تو یاد کرے کہ جب سلمان فارسی کے کسی نے مذاق اڑایا ولدیت کے معاملے میں, سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا سلمان فارسی اپنے والد کا نام بتائیے, تو سلمان فارسی رسول کی بارگاہ میں آئے اور رسول اللہ سے جب شکوہ کیا تو رسول اللہ نے کہا سلمان, اب اگر کوئی تمہارے ولدیت کے معاملے میں تمہارا باپ کا نام پوچھے, تمہارے باپ کا نام اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا میرا نام سلمان ابن اسلام ہے. یعنی کہ اسلام باپ ہو سکتا ہے, ولایت علی ماں نہیں ہو سکتی. ولایت علی ابن ابی طالب ہماری ماں ہے, یہ یاد رکھیے گا. ولایت علی ابن ابی طالب ہماری ماں ہے. مجلس اعضا ختم کرنے لگا ہوں. ولایت علی ابن ابی طالب ہماری ماں ہے اور اسلام باپ ہوا. ولایت علی ماں ہے, اسلام باپ ہوا. عزیزان محترم, اب سمجھ میں آیا کہ رسول بار بار ماں کے اوپر حدیثیں کیوں پیش کر رہے ہیں, ماں کی عظمت میں حدیثیں کیوں پیش کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا, ولایت علی ماں ہے. سب سے پہلے کہہ رہے ہیں ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. پہلے کہا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. اب یاد رکھیے گا, ماں ولایت علی ہے اور دوسری چیز اسلام باپ ہے. ولایت علی ماں ہے اور اسلام باپ ہے. کہا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, اور کہا ماں کا حق بیٹوں پر باپ سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد کہا کبھی ماں سے بد دعا نہ لینا, کبھی ماں سے بد دعا نہ لینا. اور اس کے بعد کہا جو ماں کو ناراض کرے گا وہ عذاب میں مبتلا ہوتا آئے گا. صلوات پڑھی بابا بلند. اذان محترم, یہی ولایت علی کہ جس کو کتابوں میں کہا گیا. توجہ رکھیے گا, شروع کر رہا ہوں. کفر وہ ہوتا ہے, کفر کے معنی ہے کسی چیز کو چھپا دینا, اور کفر سے لفظ نکلا کفارہ. رمضانوں میں سب جانتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پایا
تو وہ جائے گا عالم کے پاس اور پوچھے گا مولانا میں روزہ نہیں رکھ پایا تو بتائیے اب میں کیا کروں. تو مولانا کہیں گے کفارہ ادا کیجئے. توجہ, مولانا کہیں گے کفارہ دو, کفارہ دو. کفارہ کرتا یہ ہے کہ گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے. توجہ, کفارہ یہ کرتا ہے کہ گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے. گناہ وہیں پر ہے لیکن گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا کفارے نے. توجہ, گناہ وہیں پر ہے, گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے کفارے نے. توجہ, گناہ وہیں پر ہے, گناہ کے اوپر کفارے نے پردہ ڈال دیا ہے. اب چونکہ کفارے نے پردہ ڈال دیا ہے اسی لیے جائیے جا کے پڑھیے زیارت جامعہ جس کے اندر لکھا ہوا ہے, جس کے اندر لکھا ہوا ہے علی کی ولایت ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. لکھا ہوا ہے ہم جتنے گناہ کرتے ہیں علی کی ولایت ان گناہوں کو چھپا دیتی ہے. ولایت علی کفارت اللہ ذنوبنا, علی کی ولایت ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. اذان محترم, سفر چلنا ہے, ختم کر دی میں نے مجلس. اذان محترم, ماہ سفر شروع ہو چکا ہے اور بڑے اچھے سے آپ لوگ واقف ہیں کہ سفر کے مہینے میں کن کا ذکر ہوتا ہے. سب سے پہلا جو سفر کے مہینے میں ذکر ہوتا ہے نام ہے شہزادی زینب کہ جنہوں نے فاتح شام کا لقب حاصل کیا. اذان محترم, آج بھی اگر آپ لوگ جائیں گے شام میں تو شام کے ایئرپورٹ پہ کچھ اور نہیں لکھا ہوگا, لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف زینب. وہ کسی زمانے میں یزید کا شہر تھا لیکن اس سے لے کر آج تک, اس دن سے لے کر آج تک شام شہر زینب ہے اور شام شہر زینب رہے گا. اذان محترم, میں ابھی زینب ہوتا خطبہ پڑھنے لگا ہوں. پہلی سفر بی بی شام میں داخل ہوئی ہیں اور یہ قافلہ جب شام میں داخل ہوا سب سے پہلے بی بی نے جب شام کے دربار کو دیکھا چاروں طرف دیکھ کے کہنے لگی یہ ہے وہ حکومت جو کہ یزید نے میرے بابا کے خلاف بنائی, یہ ہے وہ طاقت جو میرے بابا کے خلاف استعمال ہوئی, یہ ہے وہ طاقت جو میرے بھائی حسن کے خلاف استعمال ہوئی, یہ ہے وہ طاقت جو میرے بھائی حسین کے خلاف استعمال ہوئی. اذان محترم, بی بی ایک دفعہ کہنے لگی اے یزید میں تمہیں اس ممبر پہ رسوا نہ کر دیا, میرا نام زینب نہیں ہے, میرا نام زینب نہیں ہے. اذان محترم, بس سننا تھا. یزید نے اعلان کیا ہم نے, میرے علی کے والد نے میرے والد کے اختیار کو قبول نہیں کیا, علی کے والد نے میرے والد کے اختیار کو قبول نہیں کیا اور علی کے بیٹے نے میرے اختیار کو قبول نہیں کیا. بس یہ سننا تھا. بی بی کھڑی ہوئی اور بی بی نے کہا یزید سے, یزید اگر تو کر سکتا ہے, اگر تیرے پاس اختیارات ہیں تو یہ جو روشن دان سے ہوا آئی ہے اس کو واپس پلٹا کے دکھا دے. کہا نہیں بی بی میرے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ میں اس روشن دان سے آنے والی ہوا کو واپس پلٹاؤں. کہا یزید اگر تجھ میں اختیارات ہیں تو ایسا کر, یہ سارے کے سارے گھوڑے تیرے دربار میں کھڑے ہیں, ان کی فطرت میں ہے اپنا پاؤں ہلاتے رہتے ہیں, اپنے سم زمین پر رکھتے رہتے ہیں, اگر تیرے پاس اختیار ہے تو ان کے سموں کو روک کے دکھا. کہا بی بی میرے پاس ان کے سموں کو روکنے کا اختیار نہیں ہے. کہتی گئی, کہتی رہی لیکن یزید کہتا رہا میرے پاس اختیار نہیں ہے, میرے پاس اختیار نہیں ہے. اور بی بی ایک دفعہ کہنے لگی اے دربار عزیز چپ ہو جاؤ. وہ آنکھیں جنہوں نے ادھر دیکھا تھا واپس کچھ نہ دیکھ سکی, وہ سانس جو ناک سے باہر نکلی تھی واپس اندر نہ جا سکی, جو ہوا اندر آئی تھی باہر نہ جا سکی, جو کچھ بولنا چاہ رہا تھا واپس کچھ بول نہ سکا. جب پورا کا پورا دربار پتھر کا بن گیا, بی بی زینب پہنچی یزید کے تخت کے پاس, اس کی ناپاک جسم کی روح کو اس کے حوالے کر کے کہنے لگی اب بتا قیدی تو ہے یا ہم ہیں, اب بتا قیدی تو ہے یا ہم ہیں. ہم تو اب بھی آزاد ہیں, ہم تو اب بھی آزاد ہیں. قیدی اب بھی تم ہو. اذان محترم, یزید طرف کے کہنے لگا اے علی کی بیٹی, اے زینب عالیہ, ذرا مجھے یہ بتاؤ پورے کے پورے دربار کو پتھر کا کیسے بنا دیا, پتھر کا کیسے بنا دیا. بی بی کہنے لگی انا اذان من اللہ, میں اللہ کی اذان ہوں. صلوات پڑھی بابا سے بولیں گے. اذان محترم, میں نے ایک بیوی کا ذکر کر دیا اور یہ بیوی ایسی ہے کہ جس کا لاکھ ذکر کیا جائے کم ہے.
अजान मोहतरम दूसरी बीवी ऐसी है हुसैन की बेटी है। अजान मोहतरम ये बीवी कोई और बीवी नहीं है, ये बीवी वो है जिसको करबला से शाम और करबला से कूफा और कूफा से शाम तक शिमर की फौज हुसैन की यतीमा कह के बुलाती थी, हुसैन की यतीमा कह के बुलाती थी। अजान मोहतरम रिवायतें लिखती हैं कि बीबी सकीना को करबला से कूफा और कूफा से शाम तक के रास्ते के दरमियान सिर्फ 2 मरतबा नींद आई है, सिर्फ 2 मरतबा चैन की नींद आई है। पहली मरतबा तब नींद आई कि जब शाम गरीबा छा गई थी। बीबी ज़ैनब ने पूछा, उम्मे कुलसूम जरा गिन के आओ कितनी बीबियां कम है, कितनी बीबियां कम है। बीबी उम्मे कुलसूम कहने लगी, आकाजादी मुस्लिम की 2 शहजादियां कम है और एक हुसैन की बेटी कम है, एक हुसैन की बेटी कम है। ये सुनना था। बीबी ज़ैनब बाहर निकली। अजान मोहतरम जानना चाहोगे हुसैन की बेटी कम क्यों थी? जानना चाहोगे हुसैन की बेटी कम क्यों थी? अजान मोहतरम जब रात हुई तो बीबी सकीना खैमे से बाहर निकली, जले हुए खैमे से बाहर निकली और कहती थी, बाबा अपने पास बुला लीजिए, बाबा आपके सीने के बिना कहीं नींद नहीं आती, एक लाश से सदा आती है, इलैया इलैया या बुनैया, सकीना तुम्हारा बाबा यहाँ है, सकीना अपने बाबा के पास आ जाओ। अज़ान मोहतरम जैसे ही सकीना बाबा के पास पहुंची, सदा सुन के बाबा के लाशों तक पहुंची। मैं कहूंगा मौला बीबी सकीना ने आपका लाशा कैसे देखा होगा? ना सर था, लाखों तीर पेवस्त थे, अबा नहीं थी। अजरकुम अल्लाह। अज़ान मोहतरम और दूसरी दफा जानना चाहोगे मेरी बीबी सकीना को नींद कहाँ आई, आकाज़ादी को नींद कहाँ आई? अज़ान मोहतरम शाम का जिंदान है और शाम के जिंदान में एक रात ऐसी आई है कि सकीना कभी इस दीवार से टकराती थी, कभी उस दीवार से टकराती थी, कभी उस गोद में गिरती थी, कभी उस गोद में गिरती थी। और जब मौला सज्जाद ने पूछा, सकीना जरा बताओ क्या हुआ, तो रो के कहती थी, मेरे ख्वाब में बाबा आए थे, कह रहे थे सकीना तुम्हें लेने आ रहा हूँ, सकीना तैयार हो जाओ तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अज़ान मोहतरम जब सकीना ने गिरिया बुलंद किया, यजीद तक आवाज पहुंची। यजीद के जब आराम में खलल आया, यजीद ने कहा, इस बच्ची को इसके बाप का तख्त इस बच्ची को अपने बाप का सर दे दो, इस बच्ची को इसके वालिद का सर दे दो। जब बीबी सकीना के सामने तख्त में मौला हुसैन का सर आया, बीबी पूछती थी, भैया सज्जाद ये किन का सर आया, भैया सज्जाद ये कौन है? मैं कहूंगा इतनी हुर्बत आ गई थी कि बीबी अपने बाबा के सर को ना पहचान सक रही थी, अपने बाबा के सर को ना पहचान पा रही थी। अजरकुम अल्लाह। अज़ान मोहतरम मौला सज्जाद कहने लगे, सकीना या आपके बाबा का सर आया। सकीना बहुत ख्वाहिश थी बाबा से मिलने की, आपके बाबा आए हैं। सकीना ने मौला हुसैन के सर को अपने गले से लगाया और गिरिया करने लगी, बाबा आपकी शहरत किसने काटी, आपके रुखसारों को क्या हुआ, आपकी जुल्फे किसने बिखेरी, आपके चेहरे पे मिट्टी कैसी है, आपके होठों पे ताजियानों के निशान कैसे हैं। अज़ान मोहतरम ये सुनना था। और थोड़ी देर बाद बीवी ने कहा, बाबा आपके जाने के बाद, बाबा आपके जाने के बाद शिमरी ने बालियां छीनी, मेरे सर से चिरदा छीनी, मुझे तमाचे मारे। अजरकुम अल्लाह। अज़ान मोहतरम बीवी सकीना गिरिया करती रही, गिरिया करते करते एक मर्तबा खशाया, जमीन पे गिरी। जब बीवी ज़ैनब ने पूछा, सज्जाद जरा देख के आओ, सकीना कुछ बोलती क्यों नहीं है, सकीना को हंस क्यों आया है? मौला सज्जाद पहुंचे, बीबी सकीना को हिलाया, जब जवाब न आया बीबी ज़ैनब से कहने लगे, बीबी ज़ैनब अम्मा रुबाब को संभालिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सकीना इस दुनिया से रुखसत हो गई, अपने बाबा की आजादा इस दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह कौम ज़ालिमीन। परवरदिगार आलम हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमें कोई हम न दे सिवाय हुसैन के, हमें इन गुनाहगार आंखों से इमाम ज़माना का दीदार नसीब फरमा
ان کے انصار و عوان میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین. ہے سکینہ ہے معصوم، ہے سکینہ ہے معصوم، میں کرب و بلا نہیں آ سکتی بابا. بابا تم شام آنا بابا، تم شام آنا بابا. اب ملنے اپنی بیٹی سے، اب ملنے اپنی بیٹی سے زندان آنا بابا، تم شام آنا بابا. زندان یہ مجھ کو راس نہیں، اب جینے کی کوئی آس نہیں. بے چین ہوں جو تم جو پاس نہیں، بے چین ہوں جو تم جو پاس نہیں. نہیں تم کو حال سنا سکتی بابا. بابا تم شام آنا بابا، تم شام آنا بابا. اب ملنے اپنی بیٹی سے، اب ملنے اپنی بیٹی سے زندان آنا بابا، تم شام آنا بابا. بابا عباس نہیں، اکبر بھی نہیں، اور پاس میرا اصغر بھی نہیں. پردیس ہے اپنا گھر بھی نہیں، پردیس ہے اپنا گھر بھی نہیں. نہیں دل اپنا بہلا سکتی بابا. بابا تم شام آنا بابا، تم شام آنا بابا. اب ملنے اپنی بیٹی سے، اب ملنے اپنی بیٹی سے زندان آنا بابا، تم شام آنا بابا. بڑے مشکل سفر نبھائے ہیں، ہر موڑ پہ پتھر کھائے ہیں، بے جرم تماچے کھائے ہیں، بے جرم تماچے کھائے ہیں، بے جرم تماچے کھائے ہیں. نہیں زخم تمہیں دکھلا سکتی بابا. بابا تم شام آنا بابا، تم شام آنا بابا. گڑبڑا گھوڑے سے جبرن میں شاہ کرب و بلا. واہ حسینا واہ حسینا، گڑبڑا گھوڑے سے جبرن
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी। आले इमरान ने कहा और जिन्ना ने कहा ले बहन कैद हुई तू ना आया गाजी। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी। हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे, तेरे बाजू ना कटे चाहे मशकी लाश दे, ये मगर हो ना सका तेरे बाजू हैं जुदा तुझसे डारस्ती बड़ी तू ना आया गाजी। जब रिदा सर से सुनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी। आ गई शाम अलम लुट गए ले हराम रेत पर चलती हुई हो गया ठंडा अलम। फुर्सत देने के लिए मुझसे मिलने के लिए आ गए बाबा अली तू ना आया गाजी। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुल वसीईन, अस्सलामु अलैकुम या इब्न फातिमत ज़हरा सय्यिदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम या अबुल फज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या गरीबुल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम या मुइनुल ज़ुफ़ा वल फुक़रा, अस्सलामु अलैकुम या मुगीसुल शियत व ज़व्वा यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैकुम या अनीसुन नऊस अय्युहल मदफून बिअज़तूस अस्सुल्तान अबुल हसन अली इब्न मुर्तज़ा अल वाज़िबिल क़द्र वल क़ज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या साहिबुल अज़्र वज़ ज़मान अलमान 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 मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैकुम या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैकुम या इमाम ज़मानना हाज़ा अजलल्लाहु तआला फरजक व तआलल्लाहु मखरजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Ground